اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا سوال پل صراط کے بارے میں۔ اکثر اوقات ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے روز سارے لوگوں کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بہت اعلیٰ رتبوں والے ہیں، وہ تو بہت آسانی سے گزر جائیں گے، اور جبکہ گناہگار سارے کے سارے جہنم میں گر جائیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ برائے کرم قرآن کریم کی روشنی میں اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ کیا اس طرح کا نظریہ رکھنا درست ہے، یا قرآن کریم کی روح سے اس کی کیا حقیقت ہے؟ جناب علی اصغر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ جناب آج کے پروگرام کے لیے، اور جو سوال آپ نے اٹھایا اس کو ہم سورہ فاتحہ میں سے ہی دیکھنا شروع کریں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگوں کے چلنے سے جو راستہ بنتا ہے وہ اس کو غور کریں گے تو صراط اور سبیل دو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، اور دونوں کا ترجمہ راستہ ہی کیا جاتا ہے۔ تو جب چونکہ لفظ علیحدہ ہیں تو ان کا میننگ بھی الگ ہونا چاہیے۔ تو صراط ایسا راستہ جس پر سے گزرا جائے، چلا جائے، کراس کیا جائے۔ تو انعام یافتہ لوگ جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اب اس صراط کو پل صراط کے ساتھ جب جوڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لفظ ہوتا ہے قیامت کے دن۔ قیامت کا جو براہ راست میننگ ہم سمجھتے ہیں، جو اردو میں قیامت لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو ٹوٹل کولیپس سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ قیامت کا جو معاملہ ہے یہ قیام کے چینج ہونے کا معاملہ ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقلی۔ اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے، سورہ زمر میں اس کا کافی بیان ہے۔ تو یہ جو صراط پل صراط کی بات ہے، تو ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک پل ہے جس پر سے گزرنا ہے، اور کچھ لوگ نیچے گر جائیں گے اور کچھ لوگ جو کراس کر جائیں گے، یہ اصل میں کہیں آگے چل کے آنے والا نہیں ہے، یہ اس وقت ہم اسی پل پر سے گزر رہے ہیں۔ یہ جو صراط ہے فزیکل چلنے والا راستہ ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا یہ دور جس طرح سے گزار رہا ہے، یہ بال سے باریک اور نہایت تیز ہے۔ تھوڑی سی لغزش بندے کو مومن سے ایمان سے کفر میں لے جاتی ہے اور راستہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ احتیاط کے ساتھ گزرتے ہیں انہیں متقین یا پرہیزگار کہتے ہیں۔ پرہیز کے ساتھ چلتے ہوئے جو گزرتے ہیں وہ اس پل پر سے گزر جاتے ہیں۔ یہ پل صراط اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہم وجود کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ پھر جب شعوری سکت کے ساتھ ہمارے معاملات اور حرکت کسب شروع ہوتا ہے، اس میں کون سا طریقہ ہے جس اس پل کو ہم کراس کر لیں، یا تو ہم کامیاب زندگی گزار کے جائیں گے یا ناکام زندگی گزاریں گے۔ ناکامیوں کو سارے گناہ کہا جاتا ہے اور کامیابیوں کو نیکیاں کہا جاتا ہے۔ اور یہ کرنا ہے کہ جو روایت ہم نے سن رکھی ہے اس میں بھی جو لوگ جہنم میں گر جائیں گے تو مسلمانوں کو ایک مخصوص وقت تک کے لیے، جو روایت کہتی ہے، ایک مخصوص وقت تک کے لیے وہاں رکھا جائے گا اور وہ سزا بھگتیں گے، اور پھر ان کو وہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ روایت اسی طرح سے مقصود یہ ہے کہ یہاں اس زندگی میں جہاں جہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم اس پل صراط سے اپنے لیے جو اگلے نیکسٹ آنے والے دن ہیں یا آنے والی زندگی ہے اس میں اپنے لیے یا تو جہنم لکھوا رہے ہوتے ہیں یا جنت لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ آسان راستہ اگلے عالم میں ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے تو ہم جنت والے ہوئے، اور اگر ہم معتوب لوگوں میں اٹھائے جائیں گے تو وہ جہنم والی بات ہوگی۔ اس پل صراط کو
اگلی کسی جگہ مرنے کے بعد سمجھنے کی بجائے اگر حال پہ سمجھا جائے تو ہمیں حال پہ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے اور اس طریقے سے چلنا ہے کہ یہ بہت احتیاط والا راستہ ہے، اس میں ذرا سی لغزش ہمیں جہنم میں بھیج سکتی ہے اور اس میں احتیاط ہمیں جنت والے راستے پہ لے کے جا سکتی ہے۔ بنیادی بات جو میں اس آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو روایتی طور پر ہم نے اس کو آگے کسی جگہ سمجھ رکھا ہے اور وہ آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے حال پہ ہماری پرہیزگاری اور احتیاط نظر انداز ہو جاتی ہے، جس وجہ سے بہت سارے لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ تو ہمیں حال پہ اپنے اس صراط کو گزارنا ہے، حال پہ معاملات کو احتیاط کے ساتھ پار کرنا ہے اس پل کو۔ یہ ہمارا ڈیوریشن پیدا ہونے سے لے کے سانس کی آخری ہچکی تک جتنا بھی ڈیوریشن ہے یہ پل صراط ہے، اور یہ بہت احتیاط کا مقام ہے، اور اگر یہاں بے احتیاطی کی گئی تو ہم خرابی کی طرف بڑھ جائیں گے، اور اگر احتیاط سے گزرا جائے تو پھر ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ بات ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حال پر جو ہم پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں گے، یہ پل صراط سے گزرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ چلایا جائے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے۔ آپ نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت ایڈوائس جو ہے نا وہ دی ہے کہ اس پل صراط کو ہم ایک حال پہ دیکھیں، اور جب ہم حال پہ رہ کے اس پہ غور کریں گے اور ایک احتیاط کے ساتھ اس پر سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس موجودہ دور زندگی کے بعد جو آنے والے مرحلے ہیں اس میں بھی ہمیں آسانیاں ملیں گی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔